حسن صاحب، خبر کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات نے فیک نیوز کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیا ہے، آپ متفق ہیں؟ میں تو اس سے زیادہ متفق ہوں. مطلب فارم 47 بھی فیک تھا، یہاں دودھ بھی فیک ہے، یہاں انتظامیہ بھی فیک ہے. اس کو چھوڑو، میں بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کا سوال بڑا عجیب و غریب ہے. ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے نا آصف عفان نے اس بات پہ کالم لکھا ہے اور اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، سننے والی بات ہے. اس نے لکھا ہے کہ طے شدہ منصوبے کے تحت عوام کو بنیادی ضروریات کی دلدل میں ڈبو کر رکھنے کو گڈ گورننس کہنا کیا فیک نیوز نہیں ہے؟ حکمرانوں کا اپنے وعدوں سے منحرف ہو کر روٹی کپڑا مکان ٹائپ یہ وہ تو قرض اتارو، یہ اس طرح کی باتوں کی طرف اشارہ ہے. منحرف ہو کے عوام سے مستقل بد عہدی اور جھوٹ بھی فیک نیوز کی ہی ایک بھیانک شکل ہے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، آصف عفان کی. سرکاری وسائل اور مفاد عامہ کے منصوبوں کو ذاتی تشہیر کا ذریعہ بنانا اور عوام کے پیسوں پہ بنانا، کیا یہ فیک نیوز فیک حرکت نہیں ہے؟ اچھا، ہر وہ نیوز فیک نیوز ہے جس کے ظاہر اور باطن میں، اندر اور باہر کھوٹ اور تضاد ہو، ذاتی مفاد ہو. اچھا، پھر وہ کہتا ہے سرکاری بابوں کے تیار کردہ گمراہ کن اعداد و شمار اور الفاظ کے گورکھ دھندے، کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ آئین سے انحراف، سماجی ناانصافی، ہر الیکشن کے بعد ووٹ کی سیاہی عوام کے منہ پہ ملنا، یہ فیک نہیں ہے؟ ایوانوں میں تقریریں اور اصلاحات کے دعوے عمل سے آری، تو کیا یہ سارا کچھ فیک نہیں ہے؟ اس قسم کی درجنوں فیک نیوز کو فیک کیوں نہیں کہتے؟ یہ جواب ہے میرا نہیں، ایک خوبصورت کالم نگار کا جواب ہے، میں نے تو صرف حوالہ دیا ہے. جی بالکل ٹھیک، آگے چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے انتخابی نظام کو غیر اسلامی قرار دینے سے متعلق 36 سال پرانا کیس نمٹا دیا. انتخابی نظام کو غیر اسلامی قرار دینے کی درخواست 36 سال قبل دائر کی گئی تھی، جبکہ وفاقی حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف 1979 میں اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی. کیا لوگ ہیں ہم یار، کیسے مسلمان؟ 36 سال، 36 منٹ نہیں لگتے. فہم نہیں ہے کرنے والے اور اس پہ 36 سال برباد کر دینے والے. It shouldn't take more than 30 minutes. 76 پڑھنے چاہیے ان کو جو اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں. دیکھو بات سنو، یہ عین اسلام ہے. ان ڈنگروں کو یہ نہیں پتا کہ وہاں خلفاء ہمارے ملوکیت کی بات نہیں کر رہا، کیسے منتخب ہوتے تھے. تاریخ جا کے پڑھ لو. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، اور قبائل کا ہمارے جیسے فراڈیے نہیں ہوتے تھے. قبائل کے جو سردار ہوتے تھے وہ ان کے باپ کی طرح ہوتے تھے اور ان کو جینوئنلی ریپرزینٹ کرتے تھے. وہ قبیلے کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. یہ صدیوں پہلے قبائلی معاشروں میں ہوتا تھا. چند 100 پہ مشتمل، چند ہزار پہ مشتمل ایک ٹرائب ہے، چھوٹا تھا، اس کا سردار ان کا باپ ہے. کلچر کو سمجھتے ہیں. جیسے 4 شادیوں کی، 4 شادیوں کی اجازت تب تھی جب قبائلی جنگیں روز ہوتی تھی، بندے مرتے تھے، تناسب بگڑا ہوا تھا عورت اور مرد کا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس وقت عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی. یہ غیر فطری سے معاشرے تھے نا، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے. ہمارے ہم مر گیا اندر. ہمارا مومن کی ایک پہچان یہ ہے اور خدا کا واسطہ کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہم اتنے بے حیا لوگ ہیں، اونٹ چھوڑ دیا، خچر گھوڑا چھوڑ دیا، گاڑیاں تو موٹر سائیکلیں اور جہاز پکڑ لیے. یہ نہیں ہے. جو ہوا ٹھیک ہوا.
اسی طرح رویے تبدیل کرو. دیکھو جس معاشرے میں بھوک، ننگ، غربت، ناانصافی، ظلم، چھوٹے بڑے کی ایک کمی ہے، ایک چودھری ہے، وہ غیر اسلامی نہیں ہے. یہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، غلط سودا بیچتے ہیں. یہاں کا انتخابی نظام وہ نہ ہو وہ ڈھونگ ہے. کیسے؟ 100% بھی کراؤ، اگر اس میں جبر نہ ہو، تشدد نہ ہو. ایک چیز تو ہے بھوک ننگ. کب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے زمین اپنی بچے کی نوکری کے لیے میں نے ادھر کرنا ہے، تھانے سے بچنے کے لیے مجھے کسی، سارا کچھ ہی فیک ہے. پچھلی ادھر میرے دماغ سے بھی فیک والا بات نہیں نکلا تو یہ فضول بات تھی. 36 سال look at this country 36 years. میرے جیسا پاگل جج بیٹھا ہوتا اس کو کہتا چلا نکل، دوڑ جاتا ہوں، جا تاریخ پڑھ جا کے. انتخاب اسلام کا وقت کے ساتھ ساتھ آ گیا کہ جی لوگ، دنیا اور طرح کی ہو گئی، لوگوں میں عقل آ گئی، فلانا آ گیا، یہ وہ. چھوڑو، بالکل ٹھیک، ڈھنگ کی بات کریں کوئی. جی، وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ خواجہ آصف کو جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر بات نہیں کرنی چاہیے. جو اپنے اوپر احسانات بھول جائے پھر وہ آج کی رجیم کے بارے میں بھی کچھ بھی کہے گا. سبحان اللہ. محمد حنیف عباسی نے بڑی، دیکھو یہ ڈی این اے بولتا ہے بندے کے اندر، اس کا خاندان بولتا ہے، اس کی تعلیم بولتی ہے، اس کی تربیت بولتی ہے. دیکھو بات سنو، میں اچھا یہ ایک اس پہ میرا ریئیکشن اس لیے اس طرح کا ہے کہ ایک بار نا، پتہ نہیں میں نے تو نہیں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ وہ بھائی جی وہ اپنا خواجہ آصف نا میری بڑی پیار محبت ہے، دوستی ہے، یہ ہے. میں تھوڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی وہ تو سیالکوٹ کا ہے بندہ، تو آپ کا کہ نہیں، میں پتہ نہیں بطور بریگیڈیئر یا کوئی اس طرح کا انہوں نے بتایا کہ میری وہاں پوسٹنگ تھی، ہمارا تعلق بن گیا، تو میرا تو بڑا پیار محبت اور ریگارڈ کا رشتہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سٹنگ آرمی چیف. اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حنیف عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھو ڈی این اے وغیرہ کرانے پہ، میں نے تو کرایا ہے، اس پہ پیسے بڑے لگتے ہیں، ڈالرز روکڑا خرچ ہوتا ہے. اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ، دیکھو بات سنو، ہماری سب کی زندگیوں میں دوستیاں، تعلق، پیار محبت ہوتا ہے. میرا تو الحمدللہ خیر ایک آدھ ایکسیپشن ہے، ادروائز نہیں. آج تک جن جان ہیں، جو دوست ہیں، جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ماں باپ سے شروع کرتا ہوں، اور پھر اپنے مرحوم دوستوں کے لیے. تو اچھا تعلق بگڑ بھی جائے تو نہیں، خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. چپ رہو، گئے دنوں کی، بھلے دنوں کی یاد میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چپ رہو، یا ہو سکے تو اس کا بھرم رکھو تعلق کا. لیکن بہرحال یہ اسی طرح کا ہی ہے، کچرا سا معاشرہ ہے ہمارا، ایسے ہی لوگ ہیں ہم. بالکل صحیح. آگے اس کے ساتھ 4 دن اچھے گزرے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ریپسٹ نہ ہو اور غدار نہ ہو، بس اشتعال میں آگے بندہ مار دے وہ، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے. چلو